میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، یہ آپ اپنی خوش قسمتی سن لیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، جو مسافر اور پردیسی ہو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑی عظیم ہستی تھے جن کی وجہ سے بر صغیر میں حدیث آئی، اور ان کے مرشد تھے لاہور کے شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رمضان ان کے ہاں گزارنے آتے تھے، شاہ ابو المعالی کے ہاں رمضان گزارنے آتے تھے، دلی سے رمضان گزارنے آتے تھے یہاں لاہور میں۔ مرشد لاہور میں تھے، خود دلی میں تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب آخری ایام ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کچھ چیزیں فرمائیں۔ یہ ایک صاحب نے بتایا، ان کو آ کے خواب میں شیخ عبدالحق نے یہ بات بتائی کہ میں نے زندگی کے آخری ایام میں یہ چیز بتائی تھی، اور وہ یہ چیز بتائی، اور میں جو رمضان کے روزے اپنے مرشد خانے میں جا کے رکھتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے اور وہاں عاجز بن کے رہتا ہے، الفاظ یہی ہیں، رمضان کے روزے مرشد خانے میں رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے اور عاجز بن کے رہتا ہے، اللہ کے اس سے 3 وعدے ہیں۔ اور پھر فرمایا، مجھے یہ میرے مرشد نے شاہ ابو المعالی نے فرمایا تھا، اور میں نے اپنی موت اور وصال کے بعد یہ نقد وعدے دیکھے ہیں۔ 3 وعدے ہیں، اب وعدے سنیں۔ 3 وعدے ہیں، اور میں اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا۔ اس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، پہلا وعدہ۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے، فرمایا اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ اس سے بچائے گا؟ تنگ دستی، مفلسی، فقر، غربت، اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ پاک کبھی اس سے عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا، جو ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان گزارے۔ اب آپ ایک بات اور حیران ہوں گے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کی وجہ سے پورے بر صغیر میں کروڑوں اربوں لوگوں میں حدیث اور کملی والے کا فرمان پھیلا۔ یہ عالم ہے، مرشد عالم نہیں ہے، لیکن اکرام اور احترام کے انتہا کرتے تھے، اکرام اور احترام کے انتہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو پہلے ایک دور میں شرابی تھے، اب تائب ہو گئے اور اللہ کے دوست بن گئے، آپ ان کے سامنے جا کے ادب سے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ہاں، میرے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں، میں ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں۔ اور فرمایا میرے پاس معلومات ہیں، میں ان سے معمولات لینے جاتا ہوں۔ کیا عجیب لوگ تھے، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ یہ 3 وعدے ہیں۔ شیخ عبدالحق کے کون سے 3 وعدے ہیں؟ جو اپنی ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان کے روزے رکھے گا، فرمایا وہ 3 وعدے ہیں، اور پھر فرمایا وہ میں نے مرنے کے بعد 3 وعدے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ پہلا وعدہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، دوسرا اللہ پاک نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ بڑا طاقتور وعدہ ہے، بڑا طاقتور وعدہ ہے، اللہ نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا، غربت، تنگ دستی، فقر،
اللہ اس سے بچائے گا، اللہ نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا، اللہ نسلوں میں یعنی تمنگری عطا فرمائے گا، رزق وافر عطا فرمائے گا، وسائل کی اللہ بارش کر دے گا۔ اور تیسرا وعدہ، اللہ عبادت اور خشوع، دو لفظ ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا، عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ ملا، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ پایا، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ حاصل کیا، آپ تو ان لوگوں میں سے۔ سچ پوچھیں، یہ سارے وعدے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، یہ سارے وعدے آپ کے ساتھ۔ آپ نے بھی گھر بار چھوڑا اور گھر بار چھوڑ کر یہاں روزے رکھنے آئے ہیں، کتنے خوش قسمت۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے، اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا، چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے، دو راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستے۔ انہوں نے کہا میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں، انہیں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتیں کی انہوں نے۔ اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے، اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا،
जब दूसरी दफा इसने तकाजा किया, मैं पहले आसमान पे था, मैंने वही तकाजा किया रुक जा, बस उसके बाद फिर मैंने आपके इसको मार दिया और इसको खत्म कर दिया। अब बुलाएं, अब बताएं कि हम फरिश्तों को अपनी मदद के लिए कैसे बुलाएं। तारीख भरी हुई है इंसानियत की, तारीख भरी हुई है कि फरिश्तों ने इंसानों की मदद कैसे की और हर पल हमारी कैसे कर रहे हैं। अगर हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, अगर अल्लाह फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत और मदद के लिए ना भेजता तो इतनी बलाएं हैं, इतनी बलाएं जो जमीन पे और जमीन के खलाओं में और जमीन के नीचे मौजूद हैं, ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें, रेजा रेजा कर दें, तहस नहस कर दें। इतनी तो है बलाएं। अल्लाह फरिश्तों की हिफाजत अल्लाह ने लगाई हुई है। अच्छा, ड्यूटी भी तो पहले मौजूद है, एक है ना उनको नई ड्यूटियां देनी है, ड्यूटी तो पहले मौजूद है, तो क्यों ना उनको ऐसा कुर्ब, ऐसा ताल्लुक, ऐसी तरतीब बनाएं कि ड्यूटी पे तो पहले से मौजूद है, वो हमारी मदद को आ जाए। अल्लाह ने लगाया ही हमारी मदद को है फरिश्तों को। अच्छा चलो हमारी मदद और बताओ, एक और मदद पे अल्लाह, अभी फरिश्ते फारिग होने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, अल्लाह कहेगा रोजेदार के लिए सारे फारिग हो जाओ, है ना। अब बताओ, मेरे रोजेदार के लिए फरिश्तों सारे फारिग हो जाओ। क्यों? क़यामत की सुबह से लेकर जब तक कायनात बनी है क़यामत तक फरिश्ता कोई रुकू में है तो रुकू में है, सजदे में है कोई तो सजदे में है, क़याम में है तो कोई क़याम में है, तस्बीह में है तो तस्बीह में है, कलमे में है तो कलमे में है, फरिश्ते लगे हुए हैं। अल्लाह सारे फरिश्तों को फारिग करके कहता है फरिश्ते फारिग हो जाओ। या अल्लाह क्या करें, मेरे रोजेदार की दुआओं पे आमीन कहो। फरिश्तों को अल्लाह ने फारिग कर दिया, खिदमत में तो वैसे लगे हुए हैं, खिदमत में। आज एक कॉल पे मजमून खुला है मुझ पे, आज की कॉल आई है, पता नहीं किसी मुल्क से आई है, और उन्होंने कहा कि आपके दर्स में मैंने सुना था, और जब भी मुश्किल होती है फरिश्तों को पढ़ के हत्या कर तो मेरे काम हो जाते हैं। वहां से मेरा फिर डाटा आना शुरू हो गया, एक कॉल की वजह से आज कॉल आई है, एक कॉल आई है आज। फरिश्तों को तो अल्लाह ने वैसे फारिग कर दिया। और अनकरीब ये रोजेदारों के लिए रमजान आ रहा, हफ्ते 10 दिन में, और देखें फिर फरिश्ते बिल्कुल फारिग और खुशकिस्मत रोजेदार। और अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्ते, या अल्लाह क्या करें, और फरिश्ते इन रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, कहते। फरिश्ते तो हमारी खिदमत में पहले से मौजूद है। यह तो कोई नई कहानी है, या मैं आपको कोई नया अंदाज बता रहा हूं। आज तक ऐसा है, ना सुना, ना सोचा, ना देखा, ना पढ़ा, ना परखा। ये तो वही चीजें हैं जो सारी जिंदगी सुनते रहे, कोई नई चीजें तो नहीं मैं बता रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमने ये सोचना है कि हम इन फरिश्तों की मदद कैसे अपने करीब करें, और कोई मुश्किल अचानक आए और कोई परेशानी आए और कोई उलझन आए और फौरन हम फरिश्तों को पुकारें, फरिश्तों को पुकारें, फौरन फरिश्तों को पुकारें, और फरिश्ते जो हैं आए और सारी मसले, सारे मुश्किलें ये बताएं। फरिश्तों से ताकतवर जादू हो सकता है? जिन्नात, नजर बद, कोई मुश्किल, बेरोजगारी, रिश्तों की बंदिश, सेहत, जिंदगी, मसाइल, मुश्किलात, उलझने, नाकामियां, बंद रास्ते, बंद गलियां, जिंदगी की बंदिश, कोई भी नहीं।